اس کے بعد آگے چلیے، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے جناب. او بظاہر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. اب یہ جو وزیر شریر ہے نا، جو گیا ہے ان کو بہکانے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہر احکام کا واعظ تھا، بظاہر تو احکام سنا رہا تھا، دین مسیحی کے باتیں بتاتا تھا، دین بتاتا تھا، لیکن در باطن سفیر و دام بود، مگر اپنی انر سائیڈ میں کیا تھا، یہ ان ورلڈلی تھا. سفیر و دام، سفیر یعنی وہ سیٹی نہیں بجاتا جو شکاری، ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، تو سفیر سیٹی. تو یہ سیٹی ہے اس کے کام میں، اس کی باتوں میں. اور دام، دام تو جانتے ہیں آپ، جال، دام مانے جال. دام ہر موج میں ہنگام صد کام نیہنگ، دیکھیں کیا کیا گزرے ہے قطرے بے گوہر ہونے تک. اگر دوسرا مصرع نہ کہا ہوتا نا غالب نے، تو پہلا مصرع تو پتہ نہیں طے ہی نہیں ہو پاتا کہ اردو ہے کہ فارسی ہے، پھنسے رہتے ہم. دام ہر موج میں ہنگام صد کام نیہنگ، دیکھیں کیا کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. تو دام آگے نا، دام مانے جال. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ظاہر تو واعظ بنا ہوا ہے بھائی، اور اس کا باطن شکاری ہے، اور اس نے شکار کھیلا ہوا ہے اپنی سیٹی سے اور دام سے. یہ جو کچھ کر رہا ہے شکار کے لیے کر رہا ہے. اور سیٹی وہی ہے جو آدمی مثل اس کے شکار کی مثل آواز بناتا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے ہم مثل آواز نکال رہا ہے، یعنی بات کر رہا ہے، لہذا یہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا رہا ہے جناب. ٹھیک ہے جی. تو سفیر مانے سیٹی. تو کہتے ہیں کہ لیک در باطن سفیر و دام بود، لیکن باطن کے اندر یہ سفیر و دام ہے. وہ ابو زید سروجی کا تو قصہ یاد ہوگا نا آپ کو، سیر تو واضی حبولتن، وہی تو ہے یہ. وہ بھی ایسے ہی نکلتا تھا نا. وہ کہتا ہے اب کہ لبست الخمیسہ ابغ الخبیثہ وانشبت شسی فی کل شیسہ، ہے میں نے کالی منقش چادر پہنی، پھر اس کے بعد حلوے پانڈے کی تلاش میں نکلا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا میں نے، سیر تو واضی حبولتن اریغ الکنیسہ بہا والکنیسہ، میں نے اپنے واز کو بنا لیا شکاری کا جال. آ گیا نا شکار، شکاری کا جال بنا لیا، اور اس کے ذریعے سے میں ہر نر و مادہ کا شکار کر رہا ہوں. اب کون کون پھنستا ہے دیکھو. تو بہرحال یہ ایک حال بیان ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کو، واز کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، ٹول بنایا ہے شکار کرنے کا، اور باطل مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس نے بھی جو ہے نا یہ کام کیا اور عیسائیوں کو اپنے دام میں پھنسا لیا جناب. واعظ احکام بود، بود یا بود کہیے بلکہ بود. او بظاہر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. ٹھیک ہے جی. تو بھائی اس سے ایک بات پتہ چلی، آج کل جو چکر چل رہا ہے گمراہیوں کا، سارا واعظ و نصیحت اور تقریریں اور جوش خطابت سب اس پہ چل رہا ہے. جتنا کاروبار ضلالت پھیل رہا ہے نا اس وقت، اور جتنے شکار ہو رہے ہیں لوگ، سب اسی جال سے ہو رہے ہیں اس وقت. کیونکہ میڈیا آیا ہوا ہے نا میدان میں، سوشل میڈیا ہر وقت ساتھ ہے، اس میں سب آ رہا ہے. وہ ہر ایک کی تقریر، واعظ اور گفتگو. صحبتیں نہیں ہیں، قریب سے دیکھنے کا موقع بہت کم ہے، نہیں جاتے، نہیں پہنچتے، نہ لوگوں سے معلومات ہوتی ہے کسی کی. بس جو کچھ اس پہ دیکھا، کسی کی بات اچھی لگ گئی اس کی بھی چل دی ہے، کسی اور کی بات اچھی لگی اس کی بھی چل دی ہے. بس یہ ہو رہا ہے اس وقت. سارا جال جو ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کی بات کو، ٹھیک ہے بات کی حد تک ٹھیک ہے، اگر بات صحیح ہے اور آپ کا علم، آپ کی لاجک اور آپ کی معلومات اس کی تصدیق کر رہی ہے تو مان لو اس بات کی حد تک. لیکن اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا فیصلہ ابھی نہ کرو. اس کے پیچھے کہاں تک جانا ہے اس کا فیصلہ ابھی نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں جب تک ساری معلومات نہ ہو. اور سب سے بہترین معلومات علماء کی تصدیق ہے. علماء کی تصدیق، علماء بھی وہ جو مطلب سنجیدہ علماء، ان کی تصدیق.